بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث موجود ہے، صحیح بخاری 6018 کہ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھلائی کی بات کرے یا خاموش رہے۔ یعنی جو شخص بھی اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے، جو ایمان والا ہے، اسے چاہیے کہ وہ بھلائی کی بات کرے، یعنی جب بھی وہ زبان سے کوئی بات نکالے تو وہ نیکی کی بات کرے، اچھائی کی بات کرے، بھلائی کی بات کرے، یا ورنہ خاموش رہے۔ یعنی اگر وہ بھلائی کی بات نہیں کر سکتا تو بہتر ہے خاموش رہے۔ پیارے بھائیوں، اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ انسان جب بھی کوئی بات کرنا چاہے نا، جب بھی کچھ بولنا چاہے تو اسے غور کرنی چاہیے کہ میں جو بات کرنے لگا ہوں یہ باعث ثواب ہے یا نہیں، یعنی یہ نیکی کی بات ہے یا نہیں۔ اگر اسے یقین ہو کہ نیکی کی بات ہے، باعث ثواب ہے، تو وہ اس بات کو کرے۔ اگر اسے لگے کہ یہ نیکی کی بات نہیں ہے بلکہ برائی کی بات ہے تو وہ خاموش رہے، کیونکہ گناہ کی بات کرنے سے بہتر ہے خاموش رہنا، اور خاموش رہنے سے بہتر ہے اچھی بات کرنا۔ یہ زبان جو ہے نا، بہت ساری برائیاں اس سے جنم لیتی ہیں زبان سے۔ تو زبان کنٹرول ہو جائے تو بہت سارا انسان کا اخلاق کنٹرول ہو جاتا ہے، بہت سی انسان برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ اور اسی طرح کچھ باتیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو نہ ثواب کی ہوتی ہیں اور نہ گناہ کی ہوتی ہیں، یعنی مباح چیزیں، نہ ثواب ہے نہ گناہ ہے، تو ان سے بھی بچ جانا چاہیے، ایسی باتوں سے بھی، کیونکہ اندیشہ ہے کہ ایسی باتیں کرنے میں انسان گناہ میں مبتلا ہو جائے، حرام میں مبتلا ہو جائے۔ اور اسی طرح پیارے بھائیو، جب بھی ہم کوئی بات کرتے ہیں نا تو یہ اسی طرح ہوا میں اڑ نہیں جاتی، بلکہ قرآن مجید میں آتا ہے سورۃ القاف سورۃ نمبر 50 اور اس کی آیت نمبر 18 کے اندر کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ آدمی جب بھی کوئی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے نا تو اس کے پاس ایک نگران موجود ہوتا ہے، یعنی ایک فرشتہ موجود ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے کہ اس کی بات کو لکھ لیتا ہے۔ آدمی جب بھی کوئی بات اپنی زبان سے نکالتا ہے تو اس کے پاس ایک نگران فرشتہ موجود ہوتا ہے جو اس کی بات کو لکھ لیتا ہے۔ تو اللہ کے پاس یہ ریکارڈ ہو رہا ہوتا ہے ہمارا، ہم جو بھی بول رہے ہوتے ہیں اللہ کا فرشتہ ریکارڈ کر رہا ہے وہ ساری چیزیں۔ تو انسان کو چاہیے کہ جب بھی بولنے لگے، بولنے سے پہلے سوچے اچھی طرح، جب اسے یقین ہو کہ نیکی کی بات ہے تو اس کو ضرور کرے خالص اللہ کی رضا کے لیے۔ اور اگر اسے لگے کہ یہ گناہ کی بات ہے، اور اگر صرف شک بھی پڑ جائے نا کہ یہ گناہ کی بات ہے، تو پھر وہ اس سے بچ جائے۔ اور اگر اسے لگے کہ نہ ثواب کی بات ہے نہ گناہ کی، تو اس سے بھی بچے، کیونکہ ایسی باتیں کرنے سے اندیشہ ہے کہ وہ گناہ کی باتیں کرنے لگے گا۔ تو آج کل لوگ باتیں کرتے ہیں، کچھ سوچتے سمجھتے نہیں ہیں، بس تلوار سے بھی زیادہ یہ زبان تیز چلتی رہتی ہے، وہ کیا سے کیا بولتے رہتے ہیں، بعد میں انہیں پچھتانا پڑتا ہے۔ اور کئی لوگ باتیں کرتے ہیں تو گالیوں کو اپنا تکیہ کلام بنایا ہوتا ہے انہوں نے، بات بات میں گالیاں نکالتے ہیں، غیبتیں کرتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں لوگوں پر، اسی طرح جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، کتنے زیادہ گناہ زبان سے ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث موجود ہے، صحیح بخاری میں موجود ہے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو چیزوں کے متعلق فرمایا، نمبر ایک دو جبڑوں کے درمیان زبان، اور نمبر دو دو ٹانگوں کے درمیان یعنی شرمگاہ۔ ان دونوں کے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھے ان دونوں کی حفاظت کی ضمانت دے دے تو میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ یعنی جو شخص مجھے ضمانت دے دے کہ ان سے کوئی گناہ نہیں کرے گا، نہ زبان سے کوئی گناہ کرے گا اور نہ شرمگاہ سے، تو میں اسے جنت کی ضمانت دوں گا۔ تو کئی ایک گناہ، بیشتر گناہ جو ہیں وہ انہی دو چیزوں سے ہوتے ہیں، اور زبان سے بھی بہت سارے گناہ جنم لیتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس حدیث پاک پر عمل کریں۔ جو بھی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نیکی کی بات کرے، ورنہ خاموش رہے۔